املا ہر زبان کا بنیادی مسئلہ ہے کہ لفظ میں حرفوں کو ان کی درست شکل کے ساتھ اور درست ترتیب کے ساتھ اور درست نشست کے ساتھ لکھا جائے، لیکن اردو میں آ کر بعض اوقات یہ مسئلہ اتنا گمبھیر ہو جاتا ہے کہ عالم اور جاہل ہونے کا پیمانہ املا کا درست اور غلط ہونا قرار دیا جاتا ہے۔ رشید حسن خان صاحب نے املا کے بارے میں بہت سی باتیں فرمائیں، اور ان میں بھی بعض اوقات سختی کا معاملہ ایسا ہے کہ اس پر عمل کرنے والے لوگ اور اس پر عمل نہ کرنے والے لوگ اور اس کو درست سمجھنے والے اور اس پر سوال اٹھانے والے لوگ جو ہیں وہ بہت سے یعنی فرقوں کی طرح آپس میں بٹے ہوئے ہیں۔ رشید حسن خان صاحب نے اردو املا کے ساتھ کیا کیا ہے، اس پر عمل درآمد کس طرح سے ہونا چاہیے، ان کی باتیں کس حد تک قابل عمل ہیں اور کس حد تک ان پر بات کی جا سکتی ہے طالب علمانہ طور پر، یہ سارے سوالات ہیں جن پر گفتگو کی ہے جناب ڈاکٹر ارشد محمود ناشاد صاحب سے میں نے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ چاہیں کہ شوق کا یہ سلسلہ تعلق میں بدل جائے تو چینل سبسکرائب کر لیجیے۔ السلام علیکم، عابد شال حاضر ہے ادارہ اردو کے سلسلے ایک سوال کے ساتھ، اور آج میں حاضر ہوا ہوں اپنے استاد جناب ڈاکٹر ارشد محمود ناشاد صاحب کی خدمت میں اس ایک سوال کے جواب کی تلاش میں۔ سر بہت شکریہ، بہت مہربانی، آپ نے وقت عنایت فرمایا۔ سوال جو آج کا ہے سر، تھوڑا سا انٹرو میں اس کی وضاحت کر چکا، وہ ہے رشید حسن خان صاحب کے بارے میں۔ ہمارے دور کے بہت بڑے آدمی، بہت سے تدوین کے اور جو املا اور زبان کے معاملات ہیں اس پر ان کا کام ایسا ہے کہ بہت سے حوالوں سے اس کی نظیر پہلے نہیں ملتی، لیکن ان کے بارے میں جو رائے ہے وہ دونوں طرح سے ہے۔ کچھ کا خیال ہے کہ جو کچھ انہوں نے کہہ دیا ہے وہ حرف آخر ہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ انہوں نے بہت سی بگاڑ کی صورتیں اس میں پیدا کر دی۔ تو آپ کی رائے اس پر کیا ہے کہ رشید حسن خان صاحب نے اردو املا کے ساتھ کیا کیا؟ ایک متوازن نقطہ نظر ہم کیسے اس پہ بنا سکتے ہیں؟ جی بہت شکریہ عابد صاحب، آپ نے بہت اہم حسب معمول آپ نے بہت اہم سوال جو ہے وہ اٹھایا ہے، اور ظاہر ہے اس کا کوئی حتمی جواب تو ہم دے نہیں سکتے سر، اور مختلف جو اصحاب علم و نظر ہیں انہوں نے املا کے حوالے سے اپنا نقطہ نظر بھی پیش کیا ہے، اور رشید حسن خان کے جو کام ہے اس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے اس پر اعتراضات بھی کیے ہیں اور اس کی تحسین بھی کی ہے۔ ان کے دور میں بھی جی یعنی ہوتا رہا، کتابیں بھی لکھی گئی، ایسا ہی ہے۔ اصل دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کس آدمی نے سنجیدگی سے ایک بہت اہم مسئلے کو لیا ہے۔ رشید حسن خان سے پہلے ہمیں کوئی اس طرح کی سنجیدہ کاوش یا سنجیدہ کوشش دکھائی نہیں دیتی اردو املا کے حوالے سے۔ اگرچہ جیسے عبدالستار صدیقی صاحب ہیں یا اس سے پہلے دی بی پرشاد ہیں یا کچھ لوگ انفرادی طور پر املا کی پریشان حالی کو اور اس کے انتشار کو کہیں نہ کہیں وہ بیان کرتے رہے، نشان زد کرتے رہے، لیکن اس کا کوئی مستقل حل یا اس پر کوئی بہت سکہ بات نہیں کر سکے۔ تو رشید حسن خان کو یعنی 30 سال کم و بیش انہوں نے اس کام میں خرچ کیے، صرف کیے، اور ہر پہلو اور ہر چیز جو ہے وہ ان کے پیش نظر رہی۔ دیکھیں، ایک زبان جس نے سفر کیا ہے کئی صدیوں کا، اور اس کے جو مسائل و معاملات تھے وہ مختلف دور میں مختلف رہے، ان سب کو ایک آدمی یا ایک ادارہ یا ایک خاص تناظر میں ہم درست نہیں کر سکتے، نہ ٹھیک کر سکتے۔ یہ بہت بڑی بات تھی رشید حسن خان کا، یہ بہت بڑا یعنی کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے زبان کے اس بہت اہم مسئلے کو لیا اور نہایت سنجیدگی کے ساتھ اور نہایت دقت نظر کے ساتھ انہوں نے اصول وضع کیے۔ پہلی بار یعنی آپ املا اور رسم الخط میں فرق ان کے ہاں دیکھیں گے، انہوں نے روش خط اور املا میں فرق کیا، یعنی یہ بہت بنیادی باتیں تھیں جو ان جیسا کوئی آدمی جو پوری دیدہ ریزی کے ساتھ اور پوری نظر جما کر معاملات کو دیکھتا ہے وہ انہوں نے یہ کیا۔ اب ظاہر ہے کہ ایک آدمی وہ بے شک کتنا ہی صاحب مطالعہ ہو، وہ کوئی ایسی بات یا ایسا فیصلہ نہیں کر سکتا جس کو سارے تسلیم کریں۔ انہوں نے ابتدا میں مضامین کی صورت میں اور پھر بعد میں ایک بہت ضخیم اور مبسوط کتاب اردو املا پر جو ان کی کتاب ہے
اس میں وہ سارے اپنے حاصلات تحقیق کو، اپنے ساری اس محنت کو انہوں نے یکجا کر دیا سر، اور بہت سارا اس کا، یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ اس کا ایک غالب حصہ ایسا ہے جو نہ صرف مفید ہے بلکہ یہ کہ اس کی تائید بھی کی گئی، اور اس سے پہلے بھی، یعنی آپ اگر اورنگزیب عالمگیر کے زمانے کی بات آپ دیکھیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ جو ہندی لفظ ہیں یا یہاں کے ہندوستانی لفظ ہیں ان کو الف سے لکھا جائے عربی اور فارسی کے آئے مختفی کی جگہ، وہ ایک یعنی ایک وہ چلن. پھر اس کے بعد جو گلکرسٹ کا فورٹ ولیم کالج سے جو اقدام تھا اور املا سازی پر یا املا کی تشکیل پر جو کام تھا، وہ اگرچہ کامل نہیں ہے، مکمل نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ ایک اہم پیش رفت تھی. اور اس کے بعد جیسے میں نے گزارش کی کہ کئی ہمارے مولوی نذیر احمد نے یا دی بی پرشاد نے یا اس طرح کے اور بہت سارے علماء نے اپنے اپنے طور پر املا اور رسم الخط و علم حجہ وغیرہ پر اپنے جو مقالات یا مضامین یا رسالے پیش کیے ہیں. ان میں کہیں نہ کہیں املا اور اس کے چلن پر کوئی باتیں ہوتی رہیں تو، لیکن اتنی مبسوط اور اتنی شاندار کتاب اس سے پہلے ہمیں دکھائی نہیں دیتی. تو یہ تو ان کا یعنی وہ اختصاص ہے یا امتیاز ہے جس کی ہم سب کو قدر کرنی چاہیے. اب بدنصیبی یہ ہے کہ ان پر اگر ابو محمد سحر یا واصف صاحب نے جو لکھا بھول بھلیاں میں یا اور بہت نامور لوگوں نے لکھا، ان کا تو بات بنتی ہے کہ انہوں نے کوئی اختلاف کیا، کوئی رائے دی. افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ بہت مبتدی بھی رشید حسن خان کے ساتھ مذاق کرنے لگ گئے ہیں، جو خود یہ نہیں جانتے کہ املا کیا ہے اور رسم الخط کیا ہے. اس میں فرق جو نہیں کر سکتے وہ بھی رشید حسن خان کے ساتھ بدتمیزی کرنے پر آمادہ ہو گئے ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی بھی عالم کو یہ زیب نہیں دیتا، کسی طالب علم کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اپنے سے پہلے کے کسی بزرگ کے کام پر اس طرح سے نقد کرے. وہ اس کے ان حصوں کو قبول کر لے جو وہ سمجھتا ہے کہ یہ درست ہے. دیکھیں ان کے بعد گوپی چاند نے وہ املا نامہ لکھا اور اس پر رشید حسن خان کا اپنا تاثر یہ تھا کہ یہ میری کتاب کا چربہ ہے. اس کے علاوہ بھی کئی لوگوں نے یہ کہا کہ جو رشید حسن خان کا کام تھا اسی کو توڑ موڑ کر یا تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ وہ اس میں پیش کر دیا. لیکن جب ہم گوپی چاند کے املا نامہ کو دیکھتے ہیں اور اردو املا کو دیکھتے ہیں، سامنے رکھتے ہیں، اس سے کوئی وہ نہیں، مذائقہ نہیں ہے کہ جو پہلی پیش رفت اساتذہ نے کی تھی یا رشید حسن خان کے ہاں وہ ایک قاعدے کی شکل میں آئی تھی، اس سے استفادہ کیا گیا. لیکن گوپی چاند نارنگ نے اس کو لسانیاتی تناظر میں بھی دیکھا اور اس میں اضافے بھی کیے گئے، اور بعض ان کے جو اختلافات ہیں رشید حسن خان کے املا سے وہ بھی بہت درست ہیں. اور پھر یہ کہ وہ ایک آدمی کا کام نہیں ہے، ایک کمیٹی کا کام ہے. اس میں رشید حسن خان خود بھی شامل ہیں، اس کا حصہ ہے. مطلب ظاہر ہے وہ جتنا ان کا اپنا نقطہ نظر ہے اس کے علاوہ لوگوں کے نقطہ نظر کو ملا کر املا نامہ بنتا ہے، تو ظاہر ہے اس کو وسیع ہوگا. اب سر دو باتیں جو رشید حسن خان کے خلاف زیادہ کہی گئی ہیں اور اس میں کوئی نہ کوئی صداقت بھی ہے. ایک یہ کہ وہ بہت کٹر ہیں اس معاملے میں کہ یعنی وہ کہتے ہیں کہ ایک اصول بنا دیا گیا تو اس کی ہر صورت میں پیروی کی جائے اور استثناء یا مستثنیات کو جگہ نہ دی جائے. یعنی فتوے کی صورت فتویٰ ہے، ایک بہت یعنی کٹر پن اس میں غالی قسم کا وہ دکھائی دیتا ہے. بعض لوگوں کا نقطہ نظر یہ ہے کہ انہوں نے وہ بیمن یار کے جو املا تھا فارسی، اس کو بہت زیادہ فالو کیا ہے. فارسی اثر بہت خان لری وغیرہ کا ان پر بہت زیادہ رہا اور وہ عربی مصادر اور مآخذ اور اس سے دور ہوتے گئے. وہ جو حمزہ کو اڑانے کا خاص طور پر سلسلہ ہے یا اور اس طرح کے جو معاملات ہیں اس میں وہ ایرانی نقطہ نظر کی ترجمانی کرتے ہیں. ایک یہ تاثر ہے اور اس میں کچھ صداقت بھی موجود ہے. لیکن سر میں یہ پہلے جیسے میں نے گزارش کی کہ کوئی آدمی ایک فیصلہ کرے اور اس کو سارا عالم مان لے، یہ ممکن نہیں ہے. یہ علمی معاملات میں اپنا زاویہ نگاہ، اپنا نقطہ نظر ہر بندے کے پاس ہوتا ہے، تو اس پر اتفاق نہیں ہو سکا.
اب مثلاً وہ جب یہ کہتے ہیں کہ آسائش کو یہ کے ساتھ لکھا جائے حمزہ کی بجائے، یا سائل کو آپ اس طرح سے لکھیں، یا مائل کو آپ وہ فارسی کے تتبع میں آپ یہ کے ساتھ لکھیں، تو اس پر تو ہر طالب علم، میرے سمیت طالب علموں کو یہ ہے کہ یہ جو یہ ہے اس کی اپنی ایک آواز ہے، اور جو حمزہ ہے اس کی اپنی ایک آواز ہے۔ اب وہ جب ہم مسائل اس کو پڑھیں گے یا مسائل پڑھیں گے، اب علم میں الف کی آواز غالب رہتی ہے اور حمزہ جو ہے الف کا ایک بدل ہے، اور وہ آتا ہے ہر جگہ پر آتا ہے۔ اسی طرح لفظ اب مسئلہ ہے یا مسائل ہے، اگر مسئلہ میں آپ حمزہ استعمال کر رہے ہیں تو اس کی جمع میں وہ یہ کیسے بن جاتا ہے؟ یعنی مسئلہ لکھتے وقت آپ ادھر یہ کیوں استعمال نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے۔ اسی طرح جی کافیے کے بھی مسائل ہیں، مطلب محفل کا کافیہ اگر آپ نے مسائل لکھنا ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ خو تری حور شمائل کبھی ایسی تو نہ تھی، بالکل ایسا، اب وہ محفل کے ساتھ لگائیں گے تو یہ لگائیں گے، درست ہے، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ یہ سارے معاملات رکھنے ہیں۔ پھر وہ یعنی بعض چیزوں پر خود بھی ان کے ہاں تضاد ہمیں دکھائی دیتا ہے، کہیں وہ ایک چیز کو وہ کر لیتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر جو گنتی لکھی گئی اور گنتی میں انہوں نے وہ کہا، اب 74 کا جو املا ہے اس میں ہائے ملفوظی موجود ہے، 74 لکھا ہوا ہے، تو 75 میں وہ آئے ملفوظی کو غائب کر کے وہاں آئے مخلوط کا استعمال، وہ 6 کا استعمال کرتے ہیں۔ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے میں نے روپ پار ایک صاحب کو اور کچھ اساتذہ کو یہ کہا، جب یہ پچھلے دنوں 75 کا زیادہ استعمال ہو رہا تھا، تو میں نے گزارش کی کہ اس کا املا تو یہ درست نہیں ہے، 74 کا 73 کا جو املا آ رہا ہے وہ 75 میں تبدیل کیسے ہو گیا؟ وہ تو پچھتر بن گیا، اور پچھتر تو کوئی شے نہیں ہے، وہ ہے کی آواز، ہائے ملفوظی کی آواز غائب ہو گئی، تو اس کا تلفظ بھی یعنی 75 کرنا چاہیے، ہاں جی، نہ کہ 75۔ جی وہ 6 کے ساتھ نہیں ہے، وہ 6 اور ہے کے ساتھ ہے، اور ہے ملفوظی ہے، وہاں آواز دے رہی ہے اپنی۔ اس طرح کے اور مسائل، یعنی وہ بعض ہمارے یہ یعنی گاؤں جیسے ہے وہ غالب کے املا کو ترجیح دیتے ہیں، اور یہ چھاؤں یا اس طرح کے، ایسا کیوں ہے؟ یعنی یہ ایک نقطہ نظر ہے، اور کچھ لوگوں نے اس کا وہ پالن کیا یا اس کا استعمال کیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان سارے لفظوں کو، آپ دیکھیں بعض جگہ پر جغرافیہ اثر انداز ہوتا ہے تو ایک نون غنہ کی آواز اس میں شامل ہو جاتی ہے، لیکن وہ اس کو ہم اس خطے کی شناخت یا اس آدمی کی شناخت کے طور پر تو لے سکتے ہیں، جیسے غالب کا ایک اپنا وہ روش تحریر ہے، وہ ایک، یا علامہ محمد اقبال جیسے بعض لفظوں کو وہ موٹے قاف سے لکھتے تھے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ اس سے زور پیدا ہوتا ہے، اور اس سے اس لفظ کے تجمل میں، اس کے جلال میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب وہ مردے کو ہستانی کہتا ہے تو کاف موٹے کاف سے یا 2 نقطوں والی کاف کو وہ استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ اقبال کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ کاف مرکز والے کو لکھتے ہیں، یا اور بے شمار جگہ وہ کیا، لیکن یہ اب آپ کہہ لیں امتیاز ہے، اس امتیاز کو آپ اصول یا قاعدہ نہیں بنا سکتے، ان کی ذاتی روش، جی ذاتی روش ہے۔ تو اسی طرح رشید حسن خان کے بعض جو تجاویز ہیں ان کو قبول نہیں کیا جا سکتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جس تناظر کو یا جس صورت کو پیش نظر رکھا ہے وہ مختلف ہے، اور ہمارے جو اردو ہے چونکہ مختلف علاقوں میں اس نے سفر کیا ہے، تارید کے عمل سے کئی لفظ گزر کر نئے رنگوں میں ڈھلے ہیں، نئے انداز میں ڈھلے ہیں، اب ان کا وہ املا جو رائج ہو گیا ہے، جو رواج پا گیا ہے، اس کا بہرحال لحاظ کرنا ضروری ہے۔ یہ پاؤں کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے، جی جب وہ وہاں سے آتا ہے، اب بعض کا یہ دیکھیں، ایک قاعدہ تھا پہلے، وہ قاعدہ نہیں تھا یا چلن تھا، وہ یہ تھا کہ نون غنہ جو ہے وہ استعمال میں نہیں ہوتا تھا، اس کی جگہ پر نون مالن یا نقطہ دار نون کا استعمال ہوتا تھا، وہ اب میں لکھا جاتا تھا اور مین لکھا جاتا تھا، دونوں میں نون موجود ہوتا تھا۔ یہ ایک اصول ہے،
اور یہ اب اس کا نون غنہ کا استعمال چونکہ زیادہ ہونے لگا یا اس کا وقوف یا شعور یا احساس بیدار ہو گیا، اب اس میں اگر کوئی وہ لکھے گا تو یہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح کاف ایک مرکز کے ساتھ اور گاف دو مراکز کے ساتھ وہ پہلے نہیں تھا. اس کی جگہ پر بعض اوقات ایک مرکز کے اوپر 3 نقطے لگائے جاتے تھے، بعض اوقات اس پر تو ایک کی علامت لگائی جاتی تھی، بعض اوقات نہیں لگائی جاتی تھی. اور اسی طرح ہائے مخلوط جو ہے اس کو بھی ہائے ملفوظی کے ساتھ وہ کر دیا جاتا تھا. تو یائے معروف اور یائے مجہول کا امتیاز نہیں تھا. اب ایسی صورت میں ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے. ہمیں محض فارسی والوں کا یا ایرانیوں کا تتبع نہیں کرنا چاہیے. مطلب روٹس کا جاننا اہم ہے جی، لیکن ان کی جو مطلب ہے کہ جو جڑ پرستی ہے وہاں تک نہیں چلے جانا چاہیے. ساری چیزیں جب آگے آئیں گے، یہ جو تاریخ والی بات آپ نے کی یہ بہت اچھا ہے کہ آپ فارسی سے جب لفظ اردو میں آ گئے ہیں، عربی سے اردو میں آ گئے ہیں، ہندی سے اردو میں آ گئے ہیں، انگریزی سے اردو میں آ گئے ہیں، تو اب اردو میں جیسے ان کا چلن ہے اس کو اسٹینڈرڈائز کرنے کی دیکھیں. جیسے ان کا جو معنی، کسی لفظ کا معنی جو ہمارے ہاں مستعمل ہوا ہم اس پر وہ کرتے ہیں، تو جو اس کا املا آیا ہے یا جو املا اس کا بن گیا ہے اس کو بھی ہمیں پیش نگاہ رکھنا چاہیے. اب مثال کے طور پر بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ چونکہ عربی کا لفظ ہے اس پر یعنی یہ یائے مکسورہ کے ساتھ لکھا جائے یا الف مکسورہ اس پر ڈالا جائے، یعنی ہیولا جیسے لفظ ہے. ہیولا تو ظاہر عربی میں تو وہ لکھا جاتا تھا اور یا کے اوپر مکسورہ کا الف ہوتا تھا، لیکن اب ہم اس کا چلن نہیں کریں گے، اس کا احترام نہیں کریں گے چونکہ ہمارے ہاں وہ اس صورت میں آ گیا ہے. لیکن جب آپ ترکیب استعمال کرتے ہیں عربی کی تو اب مثلا آپ بیاء لاغ کرتے ہیں تو اس میں واو کا اضافہ آپ کر کے اس ترکیب کو آپ گویا خراب کر دیں گے. اس میں حمزہ کا ہے اور وہ استعمال بیاء لاغ، ضیاء لاغ یا اس طرح کی جو تراکیب ہیں وہ حمزہ کے ساتھ ہی آئیں گی. اس میں واو کا اضافہ یعنی یہ نادانی یا ناسمجھی کی وجہ سے ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ رشید حسن خان کا جو کام ہے وہ یقیناً ایک عالم کا کام ہے اور اس سے اختلاف بھی کیا جانا چاہیے اور کیا بھی گیا. اب میں یہ کہتا ہوں کہ ظاہر ہے کوئی ایسا ادارہ یا کوئی ایسا نظام ہمارے ہاں موجود نہیں ہے، نہ ہندو پاکستان میں. اردو چونکہ پھیلی ہوئی ہے مختلف بستیوں میں اور پورے عالم میں اس کا چلن ہے، تو جو بھی اتفاق ہوا ہے جن چیزوں پر اس کا چلن کا بھی اگر احترام کیا جائے اور اس کو چلن کا حصہ بنا دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ کافی ہے. اور وہ جو چند ایک مسائل ہیں، اب زیادہ نہیں ہیں، اب وہ مسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں، وہ بہت کم ہیں، ان کو پھر ایڈریس کیا جانا چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح 2-4 اس طرح کی نشستیں یا 2-4 معاملات اس پر ہوتے رہے تو کہیں ان کے بھی کوئی حل کی طرف ہم آ سکیں. ایسا نہیں ہے کہ ایک فرد جو ہے فیصلہ کرے. کو اب ان معاملات پر بات کرنی چاہیے جو اختلافی رہ گئے ہیں. جو متفقہ ہیں وہ تو ہو گئے سارے، جو متفقہ ہیں ان کے استعمال اور نفاذ کو یقینی بنایا جائے. یعنی آپ دیکھیں نا، ہمارے جو قومی ادارے ہیں مثال کے طور پر مقتدرہ ہے یا جس کا ادارہ فروغ اردو ہے یا اکادمی ادبیات پاکستان ہے، انجمن ترقی اردو پاکستان ہے یا مجلس ترقی ادب ہے، یہ اب وہ ادارے ہیں جو باقاعدہ کتابیں چھاپ رہے ہیں، مختلف نوع کی کتابیں ان کے اس سے آ رہی ہیں. ان سب اداروں میں اگر املا یکساں ہو، یہ بہت اچھی بات کی آپ نے، میں نے بھی یہی بات کی تھی، پھر وہ ظاہر کتابیں ان کی جب باہر آئیں گی آپ مقتدرہ کی یا کسی ادارے کی سند ہوگی سر. جی بالکل ایسا. مثلا یہاں کتابیں پڑھی ہوئی ہیں جیسے، تو ہم کسی لفظ کا املا دیکھنا چاہیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ یہ مقتدرہ کی چھپی ہوئی کتاب ہے، اس میں اس کا املا یہ ہے تو اس کا مطلب یہ درست ہے. تو لیکن یہ کہ اس کا بہت التزام کیا جائے. آپ تو صورتحال یہ ہے کہ مجلس کی آپ 2 کتابیں رکھیں یا میں انجمن کی 2 کتابیں آپ سامنے رکھیں تو ان میں ایک ہی لفظ کا املا مختلف ہے. تو اب ایک ہی کتاب میں اس طرح کا افتراق پایا جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہے جتنا ہم نے اس کا ہماگیر بنا دیا ہے. وہ معاملات جو طے شدہ ہیں وہ بہت ہیں اور ان کا نفاذ بہت ضروری ہے.
اور جو معاملات ابھی تک حل نہیں ہو سکے ان پر غور و فکر کے دروازے کھلنے چاہیے، اس پر گفتگو ہونی چاہیے. مختلف اکابر، اب دیکھیں بعض باتیں شوکت سبزواری صاحب نے کی ہیں اور ظاہر ہے ان کا ایک اپنا مطالعے کا رنگ ہے اور وہ سنسکرت اور یہاں کی زبانوں سے چونکہ آشنا ہے. علم کا بھی ہے نا سر، یہ جو آپ نے بات کی پہلے آپ نے بھی اشارہ فرمایا کہ عربی فارسی کی طرف جو ان کی رغبت ہے رشید حسن خان صاحب کی، اور انگریزی سے ذرا دوری ہے، ظاہر ہے ان کو اتنا علم نہیں تھا اس کا. مثلا یہ جو ہے الگ الگ کر کے لفظوں کو لکھنا، اس پہ بھی انہوں نے یعنی بل کو الگ لکھیں اور کے کو الگ لکھیں اور کیوں کو الگ لکھیں اور کے کو. ایک تو یہ کہ جدید کمپیوٹر کی زبان میں جب یہ سارا کچھ آ گیا ہے تو آپ جب لفظوں کو الگ الگ کریں گے تو وہ اور زیادہ مطلب کیوں آخر پہ لکھا ہوا ہوگا اور کے جو ہے وہ ادھر شروع پہ لکھا ہوا ہوگا تو وہ پڑھا نہیں جائے گا. دوسری بات ہے کہ جب آپ ریڈنگ کرتے ہیں ایسے پڑھتے ہیں تو لفظ کی شکل جو ہے صرف اس کو دیکھتے ہیں، آپ پورے املا کے ساتھ اس کو نہیں پڑھتے. دیکھیں شکلوں سے واقفیت ہماری ہو چکی ہے. میں بالکل آپ کی بات سمجھ رہا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ہم ذرا پرانی کتابیں یا پرانا املا کو دیکھتے ہیں نا تو اس میں بعض یعنی قائم بالذات لفظ کو بھی جوڑ کر لکھا جاتا ہے. تو یہاں تک تو بات ٹھیک تھی کہ ان کو الگ کیا جائے، لیکن یہ جو بلکہ اور چونکہ یا اس طرح وہ ان کو الگ کرنا کہیں وہ اچھا تو لگتا ہے، ظاہر ہے اس کی ایک نئی صورت ہمارے سامنے آتی ہے، لیکن وہ مستقبل اس طرح سے نہیں ہے. سر ایک اور بھی معاملہ ہے نا، مثال کے طور پہ انگریزی میں آپ دیکھیں نا، مثلا ایک لفظ ہے ویئر، ایک لفظ ہے ایز. جب آپ لکھتے ہیں ویئر اور ایز تو یہ دو الگ ہیں، لیکن جب آپ ویئر ایز لکھتے ہیں تو بے شک وہ ویئر اور ایز کو ملا کر بنایا گیا ہے، لیکن وہ ایک نیا لفظ ہے. درست. اور اس کی جو کنوٹیشن ہے وہ بھی تھوڑی سی مختلف ہے. درست. نہ وہ ویئر کی جگہ استعمال ہوتا ہے نہ ایز کی جگہ استعمال ہوتا ہے. ویئر ایز کا ایک اور معنی ہے. درست ہے. اسی طرح جب آپ کیوں کے لکھتے ہیں تو کیوں کا بھی ایک مطلب ہے اور کے کا بھی ایک مطلب ہے، لیکن کیوں کے کا جو مطلب ہے وہ کیوں اور کے دونوں کو ملا کے اس سے الگ بھی ایک ہے، کچھ اور کنوٹیشن میں استعمال ہونا شروع ہو گیا. تو اب اس کو ایک الگ لفظ کی حیثیت سے ہی جانا جانا چاہیے. درست. کیونکہ لوگ اس پہ متفق ہو چکے ہیں اور بہت سارے اس کے جو معنی کے شیڈز ہیں وہ واضح ہو چکے ہیں. سر اس میں بھی دیکھیں نا، جیسے ہم دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اس سے ایک غائب تو یہ بھی ہو سکتی ہے نا، ایک مبتدی ہے جس کو آپ نے نون غنہ کا تصور دینا ہے، جب وہ نقطے کے ساتھ آئے گا تو ظاہر ہے ایک اور معنی پیدا کرے گا، ایک الجھن پیدا کرے گا. اس الجھن کے حل کے لیے بھی یہ اگر یہ قاعدہ اس طرح سے ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. مثلا چوں ایک ہم نے اس کو بتا دیا کہ یہ نون غنہ کے ساتھ ہے اور کے کا کر دیا تو یہاں تک تو بات سمجھ آتی ہے، لیکن بلکہ کو الگ الگ کرنا یا میری گزارش اس میں یہ ہے، معذرت میں نے آپ کی بات کاٹی، یا تو آپ چوں کو الگ استعمال کر رہے ہو، یعنی چوں ایک لفظ ہے نا، اس کا معنی ہے از فلک، چوں قطرہ جیسے کے معنی میں، یا تو آپ چوں کو الگ بھی استعمال کرتے ہوں اور کے استعمال بھی کر رہے ہیں تو پھر تو چونکہ ہو گیا ٹھیک ہے. لیکن جب آپ چوں کو استعمال ہی نہیں کر رہے، صرف وہ چونکے کے ساتھ ہی آ رہا ہے، تو پھر اس کو الگ کرنے کی تو میرے خیال میں دیکھیں میری بات گزارش یہ ہے نا کہ ان کا بھی ظاہر موقف یہی تھا کہ قاعدہ کیا چیز ہے. جب کوئی قاعدہ بنے گا تو پھر اس کے کچھ اصول ہوں گے نا. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس کو ایسے کر دیں اس کو ایسے کر دیں. کسی قاعدے کا آپ دیکھیں انہوں نے ایک مثال دی، مثلا ہم موسیٰ عربی اس تتبع میں یا مقصورہ کے ساتھ لکھتے ہیں، یا کے اوپر الف مقصورہ لگے، اس کو وہ کہتے ہیں آپ جب ہم مکتبہ مصطفی لکھتے ہیں تو پھر الف کے ساتھ کیوں لکھتے ہیں؟ ایک سوال تو ہے نا، ٹھیک ہے نا. یا جب ہم اس کو مرتضائی لکھتے ہیں مسیحائی لکھتے ہیں تو کیوں ایسے لکھتے ہیں، الف کے ساتھ کیوں لکھتے ہیں؟ یعنی الف ہے اس کے اندر، لیکن یہ کہ آپ دونوں سر قائم مقام ہے نا. مثلا رحمان ہے یا اسماعیل ہے، اس کو ہم دونوں طرح سے لکھتے ہیں نا. رحمان کو الف کے ساتھ بھی لکھتے ہیں اور کھڑا زبر کے ساتھ بھی لکھتے ہیں، تو الف موجود ہے تو لکھتے ہیں. جی بالکل، وہ آواز اس کی موجود ہے. اب میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اگر ایک آدمی اس پر کوئی یکساں وہ دینا چاہے، اصول دینا چاہے کوئی کہ بھئی آپ اس طرح سے لکھیں، تو اس کی ذات میں تو پھر وہ سارے لفظ آئیں گے. اور اس اختلاف اسی نقطے پر تو اختلاف ہے نا کہ کن لفظوں کو پر وہ اطلاق ہو اور کن پر نہ ہو. میں یہ کہتا ہوں کہ رشید حسن خان کا جو اصرار ہے، وہ جو سختی جو ہمیں کٹر پن اس کے ہاں دکھائی دیتا ہے، وہ اسی وجہ سے ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک قاعدہ بنا دیا ہم نے.
اب قاعدہ بنایا بھئی جو بھی یعنی غیر عربی اور فارسی کے لفظ ہیں جن کے آخر میں الف کی آواز آ رہی ہے ان کو آئے مختفی سے نہیں لکھا جائے. اچھا اب وہ ظاہر ہے اس میں وہ سارے لفظ آئیں گے، وہ جب ہم کڑا انڈا جو بھی اس طرح کے لفظ ہیں یا اطالوی سے آئے ہیں یا انگریزی سے آئے ہیں ان کو ہم الف کے ساتھ لکھیں گے، تو پھر کلکتہ یا جکارتہ یا یہ جو اسماء معرفہ ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہو. یہ آپ اگر الف کے ساتھ لکھیں گے تو ان کی شکل وہ نہیں رہے گی جو ہماری آنکھوں کے سامنے آتی ہے. تو اب وہ مستثنا جب ہم ان کو قرار دیں گے تو پھر کوئی اور ایسی چیز نکل آئے گی. استثنائی صورت ہے تو پھر ہر آدمی اپنی نکالے. تو میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے بھی قاعدے پڑھے ہیں اور بنیاد وہ ایسی رہی ہے، اسی انتشار سے ہم نے بھی وہ لرن کیا، تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو چند ایک معاملات ہیں ان کو اس طرح سے وہ کر کے نا ایک یعنی اس کو پریشان نظری کا پورا ایک شاہکار بنا دینا یہ درست نہیں ہے. جہاں اس کو یہ ایک چیز ہوتی ہے ذوق سلیم، وہ اگر آپ کو ذوق سلیم کہہ رہا ہے کہ اس لفظ کو الگ الگ لکھو تو الگ الگ کر دو. اگر وہ اس پر وہ نہیں ہے یعنی آپ مجبوراً آپ کر رہے ہیں کہ بھئی میں نے ایک کلیے کو وہ اتباع کرنا ہے تو دین وہ آپ کے لیے مناسب نہیں. میرا خیال ہے جیسے آپ نے پہلے بات کی نا کہ ادارہ جاتی کام جو ہے ریکمنڈیشن جو چلتی ہیں رائج ہوتی ہیں، دیکھیں ایک اصول ہوتا ہے اور ایک قانون ہوتا ہے. درست جو پیروی کی جاتی ہے وہ قانون کی جاتی ہے، قانون اصول کی بنیاد پر بنایا جاتا ہے. تو جو اصول فراہم کر دیے ہیں رشید حسن خان نے جناب، اگر ان پر کسی جگہ بیٹھ کر کوئی ادارہ جاتی کام ایسا ہو جس کی بنیاد پر قانون وضع کیا جائے، قانون کا مطلب ہے ریکمنڈیشن ہی ہوتی ہے، اس میں کوئی وہ قانون جرم والی بات تو نہیں، تو اس کی پیروی کی جانی چاہیے، ظاہر یہ ادارے کو کرنا چاہیے. جی بالکل ایسا ہے. تو رشید حسن خان کی یعنی اس کا حاصل ہم نے یہ نکالا کہ رشید حسن خان نے پہلی بار سنجیدگی سے ایک بہت اہم موضوع کو لیا اور اس پر جو ان سے پہلے جن اصحاب علم و نظر نے کام کیا تھا اس کو انہوں نے یکجا کیا اور اس کے اندر سے جو صداقتیں تھیں، جو حسن تھا، جو بیوٹیز تھیں، وہ انہوں نے لے کر اپنے ان اصولوں میں شامل کر دی اور انہوں نے اصول وضع کر دیے. اب ان اصولوں میں سے بیشتر ایسے ہیں جن کا احترام سارے اردو طبقے میں ہے. چند ایک معاملات ایسے ہیں جو وہ نہیں ہیں، جن پر اتفاق نہیں ہے، تو ان معاملات پر غور و فکر کے دروازے کھلنے چاہیے اور بدتمیزی کے ساتھ نہ ہو. رشید حسن خان کا احترام کرتے ہوئے کہ اس نے واقعتاً آپ کو آگاہ کیا کہ یہ آپ کے مسائل ہیں، تو جو ان کا کنٹریبیوشن ہے اس پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا جانا چاہیے اور وہ ہوتا رہے گا، یعنی ان کا احترام کیا جاتا رہے گا. بہت شکریہ سر. جس تفصیل کے ساتھ انہوں نے مختلف نکات پر گفتگو کی ڈاکٹر صاحب نے، اسی خوبی کے ساتھ انہوں نے اپنی بات کو سمیٹ بھی دیا. امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو یہ باتیں پسند آئی ہوں گی.